अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 14 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। और आपको पता है कि हर मर्तबा की तरह इस बार भी जुम्मा पटवार खाने पर बिजलियां गिरा रहा है, पटवारियों को तिगनी का नाच नचा रहा है। आज की टॉप स्टोरी या सबसे बड़ी खबर अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट से आ रही है, जिसके मुअज़्ज़ज़ बेबाक निडर जज ने एक मर्तबा फिर पटवार खाने पर बिजलियां गिरा दी हैं। क्या सवाल उठाया गया, कौन सी अदालत में उठाया गया? इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए, अगर उस सूरत में नहीं तो बनफ्से नफीस कब तक की डेडलाइन दी गई है कि उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाए? ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, खासतौर पर उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जबकि इंटरनल एक्सटर्नल क्राइसिस बहुत शदीद हो चुका है, एक्सटर्नल दबाव बहुत बढ़ चुका है, और वो जो टाइमलाइन हमने आपको दी थी वो भी तकरीबन नेड़े आ चुकी है। तो उस सूरत में इतना बड़ा जो हुक्म है वो कितना तड़पा रहा है इस वक्त सरकार को, सरकार के ओहदेदारों और वज़रा को, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। दूसरा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के चर्चे हैं। कहा जा रहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदगान के बुलाकर हालिया जो मुल्की दाखिली और खारजी क्राइसिस है उसको कंट्रोल करने की बात की जाएगी। इस हवाले से एक पोल मैंने रखना है और आपसे मैंने सवाल करना है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसके ऊपर जवाब जरूर दें। और फिर तीसरा, मोर इंपॉर्टेंटली, वो ये कि इमरान किश्वर जो 9 मई इंसिडेंट के JIT को सरबराही कर रहे थे, यानी उसके सरबराह बनाए गए थे, उन्हें इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के ऊपर बहुत सारी चमगोइयां हो रही हैं। असल कहानी क्या है, ऐसा क्यों हुआ, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहे, मेरा ऑफिशियल वेरीफाइड हैंडल है, वहां पर मुझे जाकर फॉलो कर लें। कभी डायरेक्ट मैसेज करना पड़ जाए तो कर सकते हैं। पहले आपसे पब्लिक पोल के ऊपर आता हूं। पहला सवाल ये सवाल है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अपोजिशन और हुकूमती रहनुमाओं की बुलाने का फैसला किया गया। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप को इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन ए करनी चाहिए, ऑप्शन बी नहीं करनी चाहिए। और अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या इमरान खान साहब की रिहाई से पहले ये वाला इवेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर रहेगा उसमें पार्टिसिपेट करना? कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा। ऑप्शन ए APC में शिरकत करनी चाहिए, ऑप्शन बी नहीं करनी चाहिए। मैक्सिमम कमेंट्स आपके मुझे दरकार हैं। आज अदालत आलिया ने खड़ाक कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरदार एजाज इसहाक खान है, PTI की रहनुमा है मशाल यूसुफजई। उन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी है, तो इस हवाले से आप कोई फैसला दें। दरख्वास्त क्या है, हेयरिंग क्या हुई, कितनी सरजनिश हुई, पटवार खाने के ऊपर यह मामला कितनी बिजलियां गिरा रहा है, यह मुलाजा कीजिए। PTI रहनुमा मशाल यूसुफजई की इमरान खान से मुलाकात से रोकने के खिलाफ केस में अहम पेशरफ्त है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिन 12 बजे आज सुप्रीडेंट अडियाला जेल को तलब कर रखा था। वो उनके सामने कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सके। सुप्रीडेंट जेल इमरान खान से मिलकर पूछ कर आए और अदालत को बताएं कि मशाल यूसुफजई उनकी वकील है या नहीं है। अगर अदालत सुप्रीडेंट के जेल से बयान से मुतमईन ना हुई तो 3 बजे इमरान खान को पेश किया जाए। IG इस्लामाबाद इमरान खान की अदालत पेशी के इंतजामात करें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने अहकामात जारी कर दिए। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान उन सीनियर तरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में से हैं जिन्होंने, आपको याद होगा, खत भी लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, फिर चीफ जस्टिस को भी खत लिखा था, और वो अपने प्रो राइट या अपराइट होने की वजह से मशहूर समझे जाते हैं। जेल में वकला का इमरान खान से मुलाकात का मामला एक बार फिर अहम नौयत इख्तियार कर गया है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान एक बार फिर इमरान खान को पेश करने का हुक्म दे चुके हैं। अच्छा, मशाल यूसुफजई केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि 2 बजे तक, जिस वक्त आप ये वीडियो मुलाजा कर रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त तक वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब को अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया हो, क्योंकि ये डेडलाइन बाद दी गई है जो 12 बजे वाली मुलाकात हुई है उसके बाद, कि 2 बजे इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए। अगर 2 बजे वीडियो लिंक के जरिए पेश ना किया गया तो 3 बजे इमरान खान को जाती हैसियत में पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को दिन 2 बजे ये वाला मामला जो है, और उसमें उन्होंने डांटा भी है IG इस्लामाबाद को। वकील मशाल यूसुफजई की इमरान खान से जेल में मुलाकात ना करवाने के खिलाफ तौहीन अदालत केस अगर इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करना है तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बताएं
آپ نے مذاق بنا رکھا ہے قانون کو؟ یا جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے کوٹ ان کوٹ جملے ہیں؟ آئی جی اسلام آباد عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے انتظامات کریں، ڈائریکٹ آرڈر کیے، حکم دیا، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ لوگوں نے ہمارے قانون کا، نظام انصاف کا مذاق بنا رکھا ہے، اب زیادہ نہیں چلے گا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان۔ اچھا، اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر اس طرح کے پوائنٹرز کا سر اٹھانا، ریمارکس اور حکم کا آنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ پٹوار خانے کے اوپر تو بجلیاں گرا ہی رہا ہے، سرکار کو بھی بہت زیادہ جو ہے نا تذبذب میں مبتلا کر رہا ہے، لیکن یہ ٹائم لائن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان میں آلریڈی جو ہے نا داخلی اور خارجی خدشات موجود ہیں، پریشر موجود ہے، اور یہ ٹائم لائن بھی وہی ہے جو ہم نے آپ کو دے رکھی تھی کہ اس ٹائم لائن میں عمران خان صاحب کسی بھی وقت اڈیالہ سے کسی سیف پوائنٹ کے اوپر آ سکتے ہیں۔ اب ہونا تو تمام معاملہ جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے، میں بہت زیادہ پیسیمسٹک بھی نہیں ہوں، بہت زیادہ آپٹیمسٹک بھی نہیں ہوں، اس کو میں 50-50 کا درجہ دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آج ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ بنفس نفیس پیش کرنے والے بات کے اوپر بھی عمل درآمد ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ دونوں نہ ہو سکتا ہے کہ اس کو منڈے تک یا ٹیوزڈے تک لے جایا جائے اور پھر اس وقت اچانک سے ہو جائے، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ یہ میں آلریڈی کل کے ولاگ میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، آلریڈی جو ہے اے پی سی کی باتیں چل رہی ہیں، آل پارٹیز کانفرنس کی، اور اس صورتحال کے اندر اس طرح کی حکم ناموں کا آنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، کس کس ملک نے پاکستان کے ساتھ اس وقت جو ہے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے، ویزے بند کر دیے؟ میں کچھ ڈیٹیل شیئر کر رہا ہوں۔ دبئی نے پاکستانیوں کے ویزے بند کر دیے ہیں، دبئی نے، یو اے ای نے۔ عمان اور کویت نے بھی ویزے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر رکھی ہے، اور اگلے چند دنوں میں پاکستان سے آنے والے افراد، چاہے ان کے پاس گرین کارڈ ہی کیوں نہ ہو، ان پر پابندی لگانے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ میرسک نے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری منسوخ کر دی ہے۔ یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ چین اپنے پروجیکٹ اٹھا کر افغانستان اور ایران لے گیا، یہ ہے ان کی ٹوٹل کارکردگی، اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ ان کو اہل سمجھا جائے، اہل بتایا جائے۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ، آج دوپہر 3:30 بجے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کرنے لگے اسلام آباد کے اندر۔ اس پریس کانفرنس کے اندر سے کیا نکلتا ہے وہ بھی امپورٹنٹ رہے گا، اس کی ڈیٹیلز کیا رہیں گی وہ بھی میں شیئر کروں گا جناب۔ اچھا، اب عمران کشور صاحب، ڈی آئی جی ایڈمن لاہور، یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے زمان پارک ہاؤس کے اندر دھابا بولا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ راکھ بھی ملی ہے اور جادو ٹونے کی چیزیں ملی ہیں۔ یہ وہی شخصیت ہیں جنہیں جے آئی ٹی 9 مئی کے اوپر جو بنائی گئی اس کا سربراہ بنایا گیا۔ یہ وہی شخصیت ہیں جو حالیہ ادوار کے اندر اہم سٹیشنز کے اوپر ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے ریزائن کر دیا، اور یہ وہی شخصیت ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے رائٹر بننا ہے، اس لیے میں گڈ ول کے لیے یہ والی نوکری چھوڑتا ہوں۔ شکر ہے موصوف نے رائٹر بننے کی حد تک اکتفا کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پرائم ٹائم اینکر بننا ہے، تاکہ جو پروموشن نہیں دے رہے وہ ڈر جاتے اور فوراً ان کو پروموشن نکال دیتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ نکال دیتے، پروموشن نکال دیتے، سمجھ رہے ہیں؟ پروموشن مطلب یار حد ہوتی ہے۔ میں تو اتنا کہنا چاہوں گا، بھائی کر کیسے لیتے ہو یار؟ پبلک نے ان کو ہیرو بنا دینا تھا اگر ان کے سابقہ انٹرویوز جو ہے نا وہ لوگوں کی نظر کے سامنے سے نہ گزرے ہوتے، لیکن بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار، یہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ جاوید چودھری صاحب فرماتے ہیں، کوٹ ان کوٹ ان کے جملے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 440 لوگ تھے، پھر وزیر اعظم نے کہا کہ 339 لوگوں کو بچا لیا گیا، جبکہ 21 لوگوں کے مارے جانے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 80 لوگ کہاں ہیں؟ گمان یہ ہے کہ یہ افواج پاکستان کے لوگ تھے اور انہیں بی ایل اے والے اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی وہ صحافی نہیں کہہ رہا جو پرو رائٹ اس وقت کھڑا ہو، جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں اب آپ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ آگے جی، نجم سیٹھی صاحب یہ کیا فرماتے ہیں سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ بڑی بدقسمتی سے ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور ہمیں انڈین میڈیا کو سننا پڑتا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، اور بی بی سی کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے ہیں کہ کیا ہوا ہے، ہن کریے کی، چپ ہو گئے سارے، اور جب آپ چپ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ چھپا رہے ہیں۔ تو یہ والی بات تو طے ہے نا کہ آپ نے آئیز اینڈ ایئرز آف دا میڈیا کو بند کر دیا، پورا انٹرنیشنل سینیریو آپ کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا ہے، نیشنل سینیریو آلریڈی آپ کے اگینسٹ ہے، اور پھر ایسی حرکتیں کرنے کے بعد آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ پبلک آپ کے لیے افواہیں بھی پبلک میں جنم نہ لیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا نا۔ آگے چلتے ہیں جی،
یہ ذرا سنیے گا فہد حسین صاحب. اب میں ذرا ان کے کنڈکٹ کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. اب انہوں نے نا فہد حسین صاحب نے خود کو ڈیجیٹل کر دیا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک وقت میں مشیر بن جاتے ہیں, پھر صحافی بن جاتے ہیں, پھر تجزیہ کار بن جاتے ہیں, پھر ڈیجیٹل بھی بن جاتے ہیں. یہ ڈیجیٹل صحافت کی طرف بھی آنا چاہتے ہیں. مطلب یار کمال کر دیتے ہو. سنیے گا, ہم نے دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرنی ہے, باقی دہشت گردی کا واقعہ کیوں ہوا, کس کی غلطی تھی, کس کو ان معاملات کو پہلے کھول لگانا چاہیے تھا, یہ بعد کی باتیں. یہ بعد کی باتیں کیسے ہیں بھائی؟ کون سی جرنلزم کر رہے ہو آپ؟ مطلب کون سی جرنلزم کر رہے ہو بھائی؟ پری ایونٹ انالیسس بھی کوئی چیز ہوتا ہے, ایونٹ کا انالیسس کوئی چیز ہوتا ہے, پوسٹ ایونٹ انالیسس کوئی چیز ہوتا ہے. جو دگڑ دلی لگی پڑی ہے بھائی. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کو تو اپنے آپ کو صحافی نہیں کہلانا چاہیے, شرم کے مارے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ ایک دور میں مشاورت کے لیے ایک بڑی پوزیشن کو چیرش کرتے رہے ہو, اور آپ ڈیجیٹل ہو کر اوپینین دے رہے ہو. چلے آپ کے اوپینین کا احترام کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو پاگل اور بیوقوف نہ سمجھا جائے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. آفتاب اقبال صاحب جی, یہ سنیے گا, وہ کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ 3 لوگوں نے ہاتھ کیا ہے, اور وہ 3 لوگ علی امین گنڈا پور, پرویز خٹک اور عثمان بزدار ہیں. اس لیے نواز شریف اپنے چھوٹے بھائی کے علاوہ کسی اور کو یہ کرسی نہیں دیتا, لیکن عمران خان کے خاندان میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں. اس کی بہنیں اور بیوی جو کچھ کر سکتی ہے کر رہی ہیں, اس کے علاوہ کوئی شخص اپنا کردار ادا کرتا نظر نہیں آتا. اچھا, تینوں میں سے 2 شخص جو ہیں, پرویز خٹک, عثمان بزدار, یہ تو پارٹی سے بے دخل ہیں. علی امین گنڈا پور کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. ان کے احتجاج کے طریقہ کار اور ان کی واپسی کے معاملے کے اوپر عمران خان سخت ناراض تھے, لیکن انہوں نے ناراضگی کا اظہار ان کے سامنے کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا تھا. میرا نہیں خیال کہ اس حد تک معاملہ ہے کہ ان 3 لوگوں میں سے علی امین گنڈا پور اس وقت عمران خان کی گڈ بکس میں نہیں ہے. ہاتھ کیا ہے نہیں کیا یہ الگ ڈیبیٹ ہے. ہاتھ تو سارے ہی کر رہے ہیں بھائی. اس وقت میں آپ کے سامنے نام نہیں لینا چاہتا, ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے پتہ نہیں اپنا اوتار بنا رکھا ہوگا, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں, کس کے ساتھ ملتے ہیں, کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, یہ اگر ہم بتانے لگ جائیں تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں. بہرحال یہ ڈیٹیلس تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اس سارے معاملے کے اوپر ڈاکٹر شہباز گل, عمران ریاض خان اور دیگر بھی کامنٹ کر رہے ہیں. بلکہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا ایک ٹویٹ ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ پی آئی اے کا طیارہ جو ہے نا, اس کے اندر ایک ٹائر ہی نہیں تھا. لینڈنگ کرتے ہوئے پتہ چلا کہ اچھا پیچھے ایک ٹائر ہی نہیں ہے. اور بھائی اس پہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں تن کے رکھو, اب کہیں پائلٹ کو تمغہ حسن کارکردگی نہ دے دیا جائے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ ملک بغیر 4 پہیوں کے چل رہا ہے. پیچھے مڑ کے دیکھو گے کیسا لگے گا, 4 پہیے ہی نہیں ہے پھر بھی چلے جا رہا ہے بھائی. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کر کیسے لیتے ہو یار, کر کیسے لیتے ہو, کیسے کر لیتے ہو. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.